قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا غلط مفہوم لیا جاتا ہے، لا اکراہ فی الدین۔ تو اس کا جو مفہوم لیا جاتا ہے عمومی طور پہ وہ یہ ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین قبول کروانے میں کسی پر سختی نہیں کی جائے گی کہ تو ضرور مسلمان ہے، یہ اس کا مفہوم۔ اب کوئی دین قبول کر چکا ہے اور پھر احکام شریعہ اس کے اوپر نافذ ہوں گے تو یہ تو ہوں گے، تو اس پر یہ نہیں ہے کہ اب اس پر سختی نہیں کی جائے گی۔ جو اس جامعہ میں اس درس گاہ میں داخل نہیں ہوتا، پڑھنا نہیں چاہتا، تو ہم اس کو دھکے سے گھر سے اٹھا کر کے یہاں داخلہ نہیں دے سکتے۔ جس کی مرضی ہو آئے اور جس کی مرضی ہو نہ آئے، لیکن جو شخص یہاں آ کے داخل ہو گیا پھر یہاں جو ہم نے ضوابط اور قوانین بنائے ہیں ان کا وہ پابند ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور اس نے یہاں آ کر کے داخلہ لیا ہے۔ تو اب وہ کہے کہ میں نہیں مانتا تو وہ باغی کہلائے گا۔ تو اسلام کے اندر کسی کو سختی سے داخل نہیں کیا جائے گا، ترغیب دی جائے گی۔ بھائی کے لیے وہ پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو پھر زندگی گزارنے کا مزہ آنے لگے گا۔ نفس روکتا ہے یہ چیز میرے پاس ہے اس کے پاس نہ ہو، یہ اعزاز میرے پاس ہے اس کے پاس نہ ہو، اور اس کی ایک اپنی لذت ہے وہ مادی لذت ہے، اور ایک ہے باطن کی روح کی لذت۔ تو روح کی لذت نفس کی لذت سے کہیں زیادہ اور کہیں دیر پا اور کہیں مختلف ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سخی اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، ہاں دوزخ سے دور ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بخیل لوگوں سے بھی دور ہے، اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، ہاں جہنم کے بڑا نیڑے ہے۔ اللہ اگر عطا کرے تو اوروں کو دینا چاہیے۔ صحابہ کہف کی غار کے دروازے پر بیٹھا ہوا کتا اچھا ہے تو ہمیں پسند ہیں جو اس کے راستے میں کام آتے ہیں۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہیں بنجر تو نہیں ہیں، ہم انسانیت کے لیے نافع ہیں یا ہمارا وجود اس دھرتی کے لیے بوجھ ہے؟ ہم لوگوں کے لیے ضرر کا سبب ہے، جہاں سے گزرے لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں، کبھی کسی کی غیبت کی، کبھی کسی کی عزت اچھالی، کبھی کسی کی ماں بہن اور بیٹی کی آبرو پہ گلی محلے میں بیٹھ کے آوارہ لوگوں کی طرح باتیں چھیڑ دی، کبھی ہم کسی کی تکلیف کا سبب اور ذریعہ بنے۔ ہم یہ دیکھیں کسی کے لیے اذیت کا سبب تو نہیں ہے۔ تو وہ ذرے ہاتھ کے بھی شفا بن گئے جن ذروں کو حضور کے شہر سے نسبت ہو گئی، تو جس کو جگر کا ٹکڑا کہا، اور جو مزاج کا بھی ساتھی اور باہر کا بھی ساتھی ہے، تو ان کی عظمت کیا؟ ہم ہوتے کون ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کی عظمتوں کو تولنے بیٹھ جائیں؟ ہماری اوقات، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کی جو ہے وہ عظمتوں پر بات کریں جن کی عظمتوں کو سمجھنا ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور کی آل کو بھی سلام، حضور کے اصحاب کو بھی سلام۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور کی آل کو بھی سلام، حضور کے اصحاب کو بھی سلام، اور ان کے لیے دلوں میں معمولی سا غبار اور میل بھی جو ہے وہ ایمان کی پونجی لٹ جاتی ہے۔ یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متا مرسیں کافر ہو کے، کبھی بھی اپنے آپ کو ایسی بحث کے اندر شامل نہ کرنا جس کا نتیجہ بے ادبی تک پہنچتا۔ سارا دین حضور کی محبت کا نام ہے، سارا دین ادب کا نام۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام گزرے تو حضور کو ایک خوشبو، جبریل امین سے پوچھا کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے، تو کہا یہ ماشطہ بنت فرعون کی خوشبو ہے۔ فرعون کی بیٹی کو ایک خاتون کنگھی کیا کرتی تھی، بناؤ سنگار کیا کرتی۔ ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس نے کنگھی پکڑتے ہوئے اللہ کے نام سے برباد ہو فرعون۔ تو اس نے کہا کہ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ اس نے کہا کہ معبود برحق تو وہ ہے اور وہی سچا معبود ہے۔ تو جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے اس کے پورے خاندان کو اذیتوں میں مبتلا کر دیا۔ 2 اولادیں تھی اس کی اور ایک شوہر تھا۔ اس کو ایک کڑاہے کے اندر تیل ڈال کر کے اس نے اس کے بچے کو ڈالا، پھر دوسرے بچے کو ڈالا۔ یہ ایک ماں کے لیے کتنا سخت ہوتا ہے۔ ماں کا دل تھوڑا ڈولنے لگا تو بچے نے وہاں سے آواز دی کہ امی حق پر مستقیم رہے، تو سچائی پر ہے، تو حق پر ہے۔ تو کہا کہ یہ اس ماشطہ کی خوشبو ہے جو مشکل حالات کے اندر بھی حق پر مستقیم رہی، حق پر ڈٹی رہی۔ جو جانور صرف اپنے بچے کے دودھ کو پورا کر سکتے ہیں ان کا دودھ ان کے بچوں کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن جن جانوروں کا دودھ ان کے بچوں کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ انسانیت کے لیے اپنا دودھ بانٹتے ہیں اور اس کا دودھ اوروں کے لیے جائز اور حلال رکھا گیا ہے۔ بھینس کا دودھ، اونٹنی کا دودھ اس کے اپنے بچوں کی ضرورت سے زیادہ اللہ نے دیا ہوتا ہے، تو وہ جانور بھی اوروں کو بانٹتا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے اگر اس کی ضرورت سے زیادہ دیا تو وہ اگر نہ بانٹے تو وہ جانوروں سے بھی برا ہے۔ اس کو خیر بانٹنی چاہیے، طبیعت کے اندر بخل نہیں ہونا چاہیے، طبیعت کے اندر فیاضی، سخاوت ہونی چاہیے۔ جب جادوگری کا فن عروج پہ آیا اور گھر گھر جادوگر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے لگے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرشماتی عصا عطا کی جو جادو کے فخر کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ کبھی اژدہا بن جاتا ہے، کبھی ٹارچ بن جاتا ہے، کبھی اتنا لمبا ہوتا ہے کہ پتے جھاڑ لیتے ہیں، کبھی ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عصا ان کو بطور معجزہ عطا کیا گیا جب جادوگری کا فن پورے عروج پر تھا۔ موسیقیت کا جب
बांकपन आया और मौसीकी के जरिए को मशहूर किया जाने लगा, तो अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो आवाज़ का जमाल अता किया कि जब वो ज़बूर पढ़ते थे तो उड़ते परिंदे रुक जाते थे, ऐसा हुस्न अता किया।